اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالم CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ فوجی حکومت نے کنٹرول ملک کے اوپر سنبھال لیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ کیس شروع تھا، چل رہا تھا، جس میں انہوں نے ان کو سزائے قید تو دے دی تھی، لیکن گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ان کو سزائے موت یا کم از کم جلا وطنی کی سزا دی جائے، جس پر انہوں نے ایک ریویژن پٹیشن فائل کی تھی عدالت کے اندر، اور عدالت نے اس کے اوپر بھی فیصلہ دے دیا کہ نہیں، اس کو چینج کیا جائے گا۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کی پھر بھی خواہش اور کوشش رہی کہ ان کو سزائے موت ہو یا جلا وطنی ان کو کیا جائے۔ بہرحال اس کے اندر اور معاملات بھی آنا شروع ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب ہمارا درینہ دوست بھی ہے اور ہمارا برادر ملک بھی ہے، اور ہماری عقیدت بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ سے اور خانہ خدا کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں بہت ساری باتوں میں ان کی بات ماننا ہی پڑتی ہے، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ شہزادہ عبداللہ صاحب جو سعودی عرب کے شہزادے تھے، ولی عہد تھے، انہوں نے مشرف صاحب کو کہا کہ دیکھیں بھائی، یہ پہلے آپ نے سزائے موت جو دی تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، وہ آج تک تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی سویلائزڈ ادارہ، کوئی سویلائزڈ سوسائٹی اور کوئی بھی ملک اس کو یہ جینون سزائے موت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں یا حکومتی قتل کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس قتل کے بعد بھٹو کو تو دعا مل گیا تھا، اور آج بھی بھٹو زندہ ہے جو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اس سے بچ جاؤ اور یہ قدم نہ اٹھاؤ۔ لہٰذا ان کے درمیان کچھ باتیں چلنے کے بعد وہ مشرف صاحب کچھ نرمی میں آ گئے تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ معاملات چل رہے تھے کہ صدر کلنٹن امریکہ نے جنوبی ایشیا کے دورہ کا پروگرام بنا لیا۔ وہ شیڈول آ گیا ان کا، جس میں جنوبی ایشیا کے سارے ممالک شامل تھے، جن میں پاکستان بھی فال کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ فوجی حکومت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہاں پہ گئے تو یہ جمہوری ملک جتنے بھی ہیں یا جمہوری حکومتیں ہیں وہ مجھے تانے ماریں گے کہ دیکھیں جی، آپ ڈیموکریٹک ہوتے ہوئے آپ کیوں وہاں گئے ہیں، آپ نے کیوں ان سے بات چیت کی، کیوں ان سے ہاتھ ملایا۔ لیکن وہاں کا جو دفتر خارجہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ہمارے دفتر خارجہ کی طرح نہیں ہے کہ وزیر خارجہ ہمارے ہیں، ان کو خارجہ امور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ خدا نخواستہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، امریکہ سے نکلتے ہیں امریکہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے اپنے مفادات سب سے پرائرٹی پہ رکھتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے مفاد سے تعلق نہیں ہے، صرف اپنی پرائرٹی رکھتا ہے۔ لہٰذا ان کے وزارت خارجہ نے بالکل پریس کیا صدر کو کہ آپ نے ضرور جانا ہے پاکستان، وگرنہ ہمارے لیے مستقبل میں بڑے مسائل آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے پاکستان آنے کا بھی شیڈول جاری کر دیا۔ انہی دنوں صدر کلنٹن کے خلاف افغان مجاہدین اور القاعدہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم امریکی مفادات اور امریکی جو آفیسرز ہیں یا امریکی جو حکمران ہیں ان کے اوپر حملے کریں گے۔ اس کی وجہ سے بھی وہ آنا یہاں نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وائٹ ہاؤس اور CIA کو اس پر بھی تحفظات تھے، لیکن آخرکار دورے کا فیصلہ انہیں کرنا ہی پڑا اور کر ہی لیا۔ 25 مارچ کو پاکستان آنا تھا صدر امریکہ نے، لیکن 18 مارچ سے ہی چکلالہ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی کا معاملہ تمام کا تمام امریکی سیکیورٹی ایجنسی نے سنبھال لیا تھا، اور اپنے کمانڈو وہاں پہ تعینات کر دیے تھے، جو کسی پرندے کو بھی وہاں پر نہیں مارنے دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک صدر کو بڑے سیکیورٹی خطرات لاحق تھے۔ 25/3 کو US بوئنگ 737 ایئرپورٹ پر اترا چکلالہ ایئر بیس پہ، لیکن اس میں امریکی صدر نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک اور پرائیویٹ طیارہ آیا، وہ بھی بوئنگ تھا، بڑا طیارہ تھا، اس میں بھی نہیں تھے۔ تیسرا آیا، اس میں بھی نہیں تھے۔ یہ تینوں طیارے اس طرح سے کھڑے ہو گئے، ایک سائڈ پہ، ایک دوسری سائڈ پہ، ایک فرنٹ پہ جا کے۔
اب چوتھا جو طیارہ آیا وہ آ کے ان تینوں کے درمیان میں اس نے آ کے اپنا سٹے کیا، گراؤنڈ کیا، اور وہاں سے صدر کلنٹن باہر آئے، اس طیارے سے چوتھا آیا تھا۔ یہ ایک قسم کی یہ سمجھ لیں کیموفلاج ہوتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کوئی سیکیورٹی الرٹ جو ہے بندہ اس کو خطرہ نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی معاملہ نہ آ جائے۔ یاد رہے صدر کلنٹن بھارت میں تو 5 دن رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے سیر و تفریح بھی کی، کھلے عام پھرتے رہے، ان کے بازاروں میں بھی گئے، وہاں پہ انہوں نے خریداری بھی کی، شاپنگ بھی کی، لیکن پاکستان میں وہ صرف 5 گھنٹے رہے، اور وہ بھی بڑے سنجیدہ اور رنجیدہ صورتحال میں۔ حکومت پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کوئی اچھا تو نہ تھا، لیکن یہ حکومت اسی سے خوش تھی کہ امریکہ کا صدر تو آ گیا ہے۔ صدر رفیق طارڑ صاحب اور جناب پرویز مشرف صاحب نے 2 گھنٹے تک ان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر، اسامہ بن لادن کی گرفتاری اور سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کو کہا اور اس کا زور بھی دیا، لیکن پرویز مشرف صاحب سی ٹی بی ٹی کے معاملہ میں اڑ گئے اور انہوں نے بالکل فرینکلی ریفیوز کر دیا کہ ہم سی ٹی بی ٹی کے اوپر دستخط نہیں کریں گے تاکہ اس کے اوپر انڈیا کچھ کرے۔ دوسرا اہم کام جو بل کلنٹن نے کیا وہ پاکستان سے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ امریکی صدر نے پاکستانی عوام سے ڈائریکٹلی ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کے ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے سارا فوکس جو تھا مسئلہ کشمیر کے اوپر رکھا۔ ایکچولی وہ یہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو چھوڑیں یار، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کیوں کرنے، لڑائی جھگڑے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ بیٹھ کے آپ حکومتیں دونوں کر لیں گی۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کے لیے صاف پانی، تعلیم، باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان پورا کریں، تاکہ پاکستان کے معاملہ میں یہ جو غربت آ رہی ہے، پاکستان کی جو ترقی نہیں کر رہا ہے وہ ترقی میں جائے۔ اور آخر میں انہوں نے اپنے تقریر کے اندر ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور اٹھنے سے پہلے صدر مشرف کے ساتھ ان کے کان میں ایک سرگوشی کی، وہ بعد میں پتہ چلا وہ یہ تھی کہ نواز شریف کو آپ نے سزائے موت نہیں دینا ہے، اور پھر وہ نہیں دی گئی تھی۔ 30 اکتوبر 2000 کو عدالت نے حکومت کی RVNB وہ مسترد کر دی تھی۔ دسمبر 2000 میں اعجاز بٹالوی صاحب کو حمزہ شہباز ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے ڈیلہ جیل میں جا کے ملیں، ان کا پیغام ہے۔ تو وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے پہلے تو ریفیوز کیا، لیکن انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور ڈیلہ جیل میں چلے گئے۔ تو نواز شریف کے ساتھ ان کی بیگم کلثوم بھی موجود تھیں اس وقت۔ تو نواز شریف صاحب نے وکیل صاحب کو، اعجاز بٹالوی صاحب کو ایک لیٹر دیا کہ آپ پڑھیں اس کو۔ تو انہوں نے پڑھ کے پوچھا کہ یہ معاہدہ آپ نے کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ کیا آپ اس میں 10 سال کی جلا وطنی لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا ہاں میں نے دستخط کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، یہ آپ نے اپنی سیاسی موت کے اوپر، پروانے کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ تو یہاں یہ جو معاملات ان کی ڈیل کے ہوئے تھے اس میں سارے کا سارا کریڈٹ جاتا تھا بیگم کلثوم نواز کو۔ اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، بڑی نیک، بڑی اچھی، بڑی صاف، بڑی رحم دل خاتون تھی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے آگے جو ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔